سکتا ہے. مجھے ناظرین آنے دیجیے، وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مدیحہ انور، جوائن کر رہی ہیں وجاہت سعید خان وہاں سے جوائن کر رہے ہیں، دنیا کے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، اس وقت وہاں پہ ہیں نیو یارک میں. وجاہت السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ہاؤ آر یو؟ وجاہت، یہ صورتحال جو ہے یہ آپ لوگوں کو ایک اپسیٹ لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ایک ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نکلیں گے سیکریٹری کلنٹن کے فیور میں؟ I don't know what to tell you, Doc. سچویشن گمبھیر لگ رہی ہے. میں ٹیکسی میں آیا، ٹیکسی والا پریشان، اس سے پہلے ہوٹل میں تھا، ریسیپشنسٹ پریشان، اس سے پہلے لفٹ میں تھا، لفٹ والی پریشان. کافی پریشانی آئی ہوئی ہے. نیو یارک میں ہوں میں، اور یہ ڈیموکریٹک اسٹرانگ ہولڈ ہے جو ایڈوانٹیج دیتا ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کو. مگر اٹ سیمز کہ بیونڈ جو پولز تھے، پولز تو 4-5 پوائنٹس کی لیڈ دے رہے تھے، 2 سے 5 پوائنٹس کی لیڈ دے رہے تھے محترمہ ہلری کلنٹن صاحبہ کو. مگر سٹیٹ کے بعد سٹیٹ، ابھی تھوڑی دیر پہلے اوہایو، نارتھ کیرولینا، امپورٹنٹ سٹیٹس فلپ کی ہیں انہوں نے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ از ان میشیگن، جدھر بائی دا وے میں پڑھا ہوا ہوں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میشیگن میں کس قسم کا رپورٹر ہے، کس قسم کا رپورٹر نہیں، کس قسم کا ووٹر ہے. رپورٹر تو آپ کا بھائی ہے. اور پھر فلوریڈا. سو اگین 2 سٹیٹس تقریباً اس وقت ڈیسائیڈ کریں گی. بٹ سچویشن گمبھیر ہے اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں، اور اگر آپ ٹرمپ سپورٹر ہیں، جن سے میں ابھی مل کے آیا ہوں ٹرمپ پلازا، ٹرمپ ٹاور کے سامنے، مڈ ٹاؤن ہلٹن کے سامنے. دے ویری ہیپی، ویری ایکسٹیٹک، اور ایک بوئنٹ موڈ نظر آ رہا ہے. ابھی تک ٹرمپ شاید سرپرائز پول کر جائیں. اچھا مدیحہ، میں اگر آپ کی طرف آ سکوں، وائس آف امریکہ کی ہوسٹ جو ہیں مدیحہ انور بھی ہمارے ساتھ ہیں. مدیحہ، جو نمبرز ابھی ایڈ نہیں ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا کے 55 نمبر بھی ایڈ ہو چکے ہیں الیکٹورل کالج میں، اور لگ رہا ہے کہ فلوریڈا اور میشیگن دونوں جو ہیں وہ ٹرمپ جیت لیں گے. تو یہ جو نمبرز گیم ہے، اس میں سیکریٹری کلنٹن کو کہیں کوئی سپیس نظر آ رہی ہے آپ کے حساب سے؟ جس طرح ابھی وجاہت نے بھی بات کی ہے کہ آج کا دن یہاں پہ کافی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس رہے. اگین وہی بات ہے کہ جس طرح سے پروجیکشن کی جا رہی تھی، جو پولز ہمیں بتا رہے تھے، وہ بہت مختلف صورتحال تھی. جبکہ آج کا جو الیکشن کا دن ہے، اس میں جب ووٹر باہر نکلے ہیں، ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں، اور اب جب ہمارے پاس درجہ بدرجہ مختلف ریاستوں سے نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں، تو ہمیں صورتحال مختلف دکھائی دے رہی ہے. اینڈ دین اگین جو پورے دن سے آج یہاں پہ بھی میڈیا کے اندر یہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ سب کی نظریں جو لگی ہوئی ہیں وہ فلوریڈا کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جو سوئنگ اسٹیٹ ہے فلوریڈا. اس کے حوالے سے تو دیکھیے کہ جب تک وہ رزلٹ سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی کچھ زیادہ واضح ہو جائے گا. لیکن جو باہر اس وقت نیو یارک شہر کا ماحول ہے، جو آج یہاں کی اسپرٹس ہیں، وہ بڑی مختلف دکھائی دی. جو ووٹرز باہر نکلے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اتنی سپورٹ دے کر، آنیسٹلی آئی گیس میں خود بھی کافی حیران ہوئی. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی شاید. لیکن دین اگین وہی بات ہے کہ جو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، جو رائے عامہ کے سروے ہوتے ہیں، جو میڈیا ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، مرتب کرتا ہے مختلف گروپ سے لوگوں کے بات کر کے، وہ شاید مختلف تھے. اور جو الیکشن والے دن ریزلٹس ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. محیط صاحب، میں یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ایک اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. جہانگیر خٹک صاحب ہیں، جو جرنلسٹ ہیں اور کو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا کے، اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. خٹک صاحب، آپ بہت عرصے سے یہاں پر ہیں اور آپ الیکشنز کو کور کرتے آ رہے ہیں. آج کا جو یہ الیکشن ہے، جو ریزلٹس اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں ابھی ابتدائی، کتنا مختلف آپ کو لگا ہے گزشتہ الیکشن سے؟ بتائیے گا. دیکھیے، کافی سارے جو اب تک ہم نتائج دیکھ رہے ہیں وہ واقعی کافی ان ایکسپیکٹڈ ہیں. جنرلی ٹرمپ کو کسی نے شروع سے سیریسلی نہیں لیا تھا. جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں صدارتی انتخابی دوڑ میں شامل ہو رہا ہوں، nobody took him seriously. رادر ہر بندہ ان کو اس طرح سے دیکھتا تھا جیسے کہ somebody adding up some jokes to the race. مسخرہ، exactly. Nobody was taking him seriously. Then as he built up، اور پھر جس طریقے سے ان میں ایک جو میرا خیال ہے جس کو ان کو ایڈوانٹیج ملا ہے انفارچونیٹلی، جو الیکشن میں ہم نے جو کینڈیڈیٹس دیکھے، probably this was one of the worst choices that the American voters had. اگر آپ دیکھیں ہلری کلنٹن، باوجود اس کے کہ she has a long record of public service، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ٹرسٹ لوگ نہیں کرتے ہیں. there is a huge trust deficit. Even if she is elected,
she will carry that baggage. She comes to the if she is elected, she will come to the office with a heavy baggage. जबकि ट्रंप जो थे उन्होंने अपने पैसे लगाए, शुरू में उन्होंने अपना जेब से पैसा, बहुत पैसा लगाया उन्होंने अपनी जेब से, तो he sounded more authentic. बावजूद इसके कि he said all sorts of crazy things. You know, everybody was even mad at him, and even still people are mad at him. But जो भी उन्होंने कहा, जो अमेरिका की जो हार्टलैंड है वहां पर जो वोटर बैठा हुआ है वो उनको ज्यादा ऑथेंटिक समझता था कि ये ऑथेंटिक। मैं एक मिनट बात काटूंगा। मिशिगन अनाउंस हो गया है और मिशिगन को 49% से ले गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वर्सेस 45। Well, this is a big thing. आप उस वक्त मिशिगन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए जी 50 रियासतें हैं, मगर जो मुकाबला रह जाता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, 5-6 रियासतों की बात वो डिसाइड करते हैं। एंड देखें, अमेरिका, जो लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं या शायद जो अमेरिका नहीं बैठे, जिन्हें अंदाज़ा नहीं है, 50 रियासतों में ज़्यादातर रियासतें जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं, क्योंकि उधर की जो तारीख है। वजाहत क्या अगर मैं आपकी तरफ आ सकूं, वजाहत अगर मैं आपकी तरफ आ सकूं, टेक्सास है वो हमेशा टेक्सास रहेगा। जी जी, वजाहत देखिए, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि मिशिगन डिक्लेयर हो गया 16 अपने इलेक्टोरल कॉलेज से। जो इससे पहले हम नंबर्स देख रहे थे आप लोगों से बात शुरू करने से पहले, उसमें पेंसिल्वेनिया रहता है 20 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ जो सेक्रेटरी क्लिंटन जीत सकती हैं। मिशिगन दूसरी तरफ चला गया है, जॉर्जिया ने अभी डिक्लेयर होना है, आयोवा ने डिक्लेयर होना है, मेन ने होना है और मिनेसोटा ने होना है। तो इसमें तो नंबर्स में कोई सेक्रेटरी क्लिंटन को कहाँ से स्पेस मिल सकती है अब? डॉक्टर साहब, वो पोल्स अलग अलग फॉलो हो रहे हैं। आई थिंक वो थोड़ी देर बाद तज्जिया करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। मे बी मैं CNN देख रहा हूँ, आप शायद कोई और पोल देख रहे हैं, क्योंकि पोल्स तो मल्टीपल सोर्सेज से आते हैं। 12 बजे इधर रात के मैं हूँगा टाइम स्क्वायर जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, फिर मैं आपको बीपर दूंगा या रिपोर्ट दूंगा कि उधर क्या है। मगर ये जो खटक साहब अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, वो जिस बंदे को आप मस्खरा कहते थे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू रेज, उस बंदे की जो मैसेजिंग है उसे लोगों ने कैसे बिलीव किया है, ये इन अ वे इंडिकेशन है कि रिपब्लिकन पार्टी क्या जो गोल है वो उसे मिला है। अब जो ब्रांड है उसका, या जो शक्ल मिली है, जो फेस है रिपब्लिकन पार्टी का, वो ऐसा बंदा नहीं रहा जो एक जमाने में जॉर्ज बुश जैसा सोबर आदमी या रोनाल्ड रेगन जैसा हीरो, अमेरिका का वो फोक हीरो रहा हुआ है, वेस्टर्न मूवीज में हुआ है। अपनी ही पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात का सामना था एंड पीपल वर नॉट हैप्पी। बट द थिंग इज कि देखें, अल्टीमेटली बिकॉज हर चीज का हम तज्जिया करने की कोशिश करते हैं, मगर अल्टीमेटली तज्जिया पर्सनल होता है। आप इधर रहती हैं, आप इधर रहते हैं, मैं इधर पढ़ा हुआ हूँ, और कुछ चीजें जो हैं वो लेटेंट रह जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप भी इधर आते रहते हैं, आपको भी पता है कि एक अमेरिका नहीं है, बहुत सारे अमेरिका हैं। कोस्ट पे अलग अमेरिका है, साउथ में अलग अमेरिका है, मिड वेस्ट की एक अलग मेंटालिटी है, वेस्ट कोस्ट की टोटली डिफरेंट मेंटालिटी है, वो तो कंट्री विद इन द कंट्री है। मगर अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो 9/11 के बाद, मैं जिससे भी बात करूं, लोग हमें बताते हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका बदला है। जिस तरीके से मशरिक वस्ता, साउथ एशिया, आइसिस, अलकायदा, तालिबान, एक जो नैरेटिव बन गया, एक तरफ वो, दूसरी तरफ देयर इज अ ब्लैक मैन इन द व्हाइट हाउस, वो बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को वो बात अभी तक नहीं भाती। तीसरी जगह जॉब्स, अमेरिका जॉब्स क्रिएट भी करता है मगर जॉब्स माइनस भी करता है। बेस्ट जॉब्स, दुनिया की हाईएस्ट पेड जॉब्स अमेरिका में है, मगर फजूल जॉब्स जो ये समझते हैं उन्हें आउटसोर्स करके जो गरीब तबका है वो और गरीब हो जाता है, क्योंकि जॉब्स इंडिया, रशिया, थाईलैंड, इवन पाकिस्तान आ जाती हैं। तो ये तीन चीजें, एक तरफ इस्लामोफोबिया, अलकायदा, तालिबान वगैरह, दूसरी तरफ आपका एक सियाफाम सदर, एक टर्म नहीं 2 टर्म, और तीसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो वैसे तो अगर आप इकोनॉमिस्ट पढ़ें इस हफ्ते की रिपोर्ट, 25 जो सबसे डेवलप्ड ममालिक हैं उनमें अमेरिका इज एट द 4th नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, मगर इट इज एट द 2nd नंबर कि जो दुनिया का सबसे जो अमीर मुल्क है उसमें इसका जो गरीब है वो दुनिया के बहुत गरीब मुल्कों में शुमार होता है। मतलब अमीर बहुत अमीर है तो आपने और गरीब बहुत गरीब है। आपको लगता है कि उसने भी एक खाली मईशत नहीं, रंग, रंग, खुदा और मईशत। साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये बड़े इन्होंने बहुत दुरुस्त नुक्ते उठाए। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं बीच में, बिसाइड्स व्हाट यू सेड,
کہ دیکھیں یہاں پر امریکہ کی ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں. امریکہ میں امیگرینٹس جو ہیں وہ ایک دے آر این ایمرجنگ پاور, دے آر این ایمرجنگ ریالٹی, پولیٹیکل ریالٹی. ایسا ہی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں 12% ووٹر جو ہے وہ لیٹینو ہے. اور آج جب پولنگ شروع ہو رہی تھی تو عام تاثر یہ تھا کہ چونکہ لیٹینوز آر کمنگ ان ڈراوز, وہ بہت بڑی تعداد میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا فائدہ ہلری کلنٹن کو ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی یہ جب باقی ہم ایز ریزلٹس کم ان تو ہمیں مزید پتہ لگے گا. لیکن ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ کی چینجنگ ڈیموگرافکس نے یہاں کے جو نیٹیوز ہیں, جو وائٹس ہیں, ان کے اندر ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی پیدا کی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دے آر لوزنگ دیئر پولیٹیکل کلاؤٹ, ان کی جو پاور ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا ایسا کینڈیڈیٹ ہو کہ وہ ان کو ریپریزنٹ کرے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہی لوگوں کو وہاں سے پک کیا. آپ دیکھیں اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں میجورٹی آف دیم آر زیادہ لٹریٹ بھی نہیں ہے. ہاں مگر خٹک صاحب ایک اور چیز ہے, اور مدیہ آپ آئی تھنک آپ اگری کریں گی, ایک دنیا میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے اسٹرانگ مین کا. مودی صاحب اسٹرانگ مین, پوٹن صاحب اسٹرانگ مین, اردوگان صاحب اسٹرانگ مین, پریزیڈنٹ شی چائنا کے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, مگر وہ بھی اپنا برانڈ بلڈ اپ کر رہے ہیں اس وقت اینٹی کرپشن کر کے, وہ بھی اسٹرانگ مین بننا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ تو ایک اسٹرانگ مین مینٹالٹی بھی آ گئی ہے, کیونکہ دنیا میں جنگ, پاورٹی وغیرہ کی وجہ سے جب آپ تھریٹنڈ ہوتے ہو, جس کی بھی وجہ سے, انڈیا شاید پاکستان کی وجہ سے تھریٹن ہو کے مودی صاحب کو اندر ڈال دیتا ہے, روس شاید امریکہ کی طرف سے تھریٹن ہو کے پوٹن صاحب کو خدا بنا دیتا ہے, اسی طرح آپ الگ الگ ممالک, بٹ اٹ جسٹ سیمز کہ جو یہ الفا میل اسٹرانگ مین جو کمپلیکس ہے اس کو اگر ہم کمپاؤنڈ کریں تو اسٹرانگ مین کمپلیکس ہے. وجاہت ہمیں مجھے انٹرپٹ کرنا ہے, ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو تھوڑا سا نمبرز کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ریاستیں رہ گئی ہیں جو آصف اور پروفیسر شہباز جو ہیں وہ نمبر کرنچنگ کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شہباز گل صاحب کی طرف چلتے ہیں شکاگو میں. شہباز گل صاحب ایک تھوڑا سا کوئک نمبر کرنچنگ ہم کر لیں, آپ اور آصف عالم. اس وقت جو اسٹیٹس رہ گئی ہیں جو ابھی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں, جو نمبرز میں نہیں آئی ہیں, اگر ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی 232 پہ ہیں, سیکرٹری کلنٹن 209 کے اوپر ہیں, جو اسٹیٹس اب ڈیموکریٹس جیت سکتے ہیں اس میں منیسوٹا ہے, اس میں مین ہے, اس میں آیووا ہے, اس کے اندر پینسلوینیا ہے, لیکن یہ سب نمبر ملا کے سیکرٹری کلنٹن 250 مکمل کرتی ہیں. آپ کو بھی یہی نمبرز نظر آ رہے ہیں, یہ کوئی فرق ہے اس میں؟ جی معید, بالکل یہی نمبر آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن اس میں سے آیووا نکال دیجئے کیونکہ این بی سی نے ابھی مومنٹ اگو انہوں نے پروجیکشن کی ہے, اور ان کی پروجیکشن یوزلی بہت ٹھیک ہوتی ہے. آیووا کو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا ہے. تو اگر ہم دوسرے نمبر دیکھیں, جیسے واشنگٹن اسٹیٹ ہے, اس کے 12 الیکٹورل ووٹس ہیں, منیسوٹا کے 10 ہیں, واشنگٹن کلنٹن کے پاس واشنگٹن جو ہے وہ ابھی آصف صاحب بتا رہے کہ ابھی واشنگٹن جو ہے وہ پروجیکٹ ہوئی ہے اور وہ کلنٹن صاحبہ کے پاس چلی گئی ہے. لیکن اگر ہم واشنگٹن, منیسوٹا, پینسلوینیا ان کے 20 ملا کے, مین کے 4 ملا کے, مشیگن کے بھی اگر ہم 16 دے دیں کلنٹن صاحبہ کو, تو پھر بھی ووٹ اکٹھے نہیں ہوتے. وہ پھر بھی میرا نہیں خیال کہ وہ پہنچ پاتی ہیں, وہ جو میجک نمبر ہے اس کو وہ اچیو نہیں کر پاتی. اور میرے خیال میں ان کے اوول آفس میں پہنچنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم. آصف اس نمبر کیلکولیشن سے آپ ایگری کرتے ہیں, مور اور لیس یہی نمبر کیلکولیشن ہے کلنٹن کے لیے, یہی ڈیفیکلٹی ہے؟ ہاں بہت ہی ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے ہلری کلنٹن کا اوول آفس میں جانا. اب جو پیتھ ٹو وکٹری فار ڈونلڈ ٹرمپ از مچ ایزیئر دین واٹ اٹ از فار. یعنی اگر وہ پینسلوینیا, منیسوٹا, مین جیت بھی لیتی ہیں, الاسکا بھی لے لیتی ہیں, تو 270 کا نمبر کراس نہیں کر سکیں گی. جی ہاں, جی ہاں. ابھی ایک جو چیز جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ابھی واشنگٹن جیت گئی ہیں. اگر وہ پینسلوینیا جیت فیلاڈیلفیا پورا پینسلوینیا جیت جاتی ہیں, اور سم ہاؤ شی پولز ان مشیگن, اس لیے کہ مشیگن اب دوبارہ سے کلوز ہو رہا ہے, صرف 29,000 کی لیڈ رہ گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, and Hillary Clinton is coming back in there. So I think
it will be close. Then it will come down to states like Maine, جس کے صرف 4 electoral vote ہیں, because ایک یہ اگر واشنگٹن جیت گئی, منیسوٹا جیت گئی, پینسلوینیا جیت گئی, مشیگن جیت گئی, تو ہو سکتا ہے کہ 269 اور 269 کا ٹائی ہو جائے اور پھر آپ کو مین پہ دیکھنا پڑے یا چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس پہ دیکھنا پڑے. معید, there is still a path but very difficult. Very difficult. اگر میں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں جا سکوں مدیحہ انور صاحبہ کے پاس. مدیحہ, یہ جو نمبر کیلکولیشن ہم نے کی ہے, جو ہم رفلی خود کر رہے ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میشیگن کو بھی جیتتی ہیں, پینسلوینیا کو بھی جیتتی ہیں, تو پھر شاید تھوڑا سا چانس ہے, ادروائز چانسز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں سیکریٹری کلنٹن کے. جی بالکل, اور جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پروجیکشنز تھیں اس کے حوالے سے اگین وہی بات ہے کہ جو ہم نے پوری الیکشن مہم کے دوران دیکھا, جو ہم نے ایک اوورآل مزاج دیکھا امریکہ کا, قوم کا, لوگوں کا, آج کا دن جو ہے وہ کافی ساری چیزیں اس سے برعکس ہمیں دکھائی دے رہی ہے. محیط میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے میرے ساتھی اسد حسن نے, جو کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہیں اور یہاں آج نیو یارک میں کور کرتے رہے ہیں پورا دن ڈونلڈ ٹرمپ کو اور ریپبلکنز کو. میں ان کو شامل کرنا چاہوں گی گفتگو میں. اسد, آج آپ نے پورا کور کیا ہے, مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم بات کریں اگین وہی کہ جو کہا جا رہا تھا اس کے بالکل برعکس ریزلٹس آ رہے ہیں. اس وقت ہم میپ دیکھ رہے ہیں تو سارا ریڈ ہوا ہوا ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا آج آپ نے یہاں پر کور کیا ہے سارا, کیسا اوورآل ایک ماحول آپ نے دیکھا نیو یارک شہر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور ان کے حامیوں کے حوالے سے؟ ایک چیز جو خیر ان کے حامیوں کی جانب سے آبزرو کی گئی, اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ جو خاموش اکثریت کا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پاکستان میں بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ خاموش اکثریت نے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زیادہ بڑھ چڑھ کے ووٹ دیا ہے. کل میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے کھڑا تھا, میں نے لوکلز سے بات کرنے کی کوشش کی, اور ان میں سے جب وہ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں پہ کیوں ہیں, بہت ساری DSNGs دیکھ رہے ہیں, اور جب بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے کل رات, تو ایک اسمائل آتی تھی چہرے کے اوپر. پھر جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ہم ووٹ کہاں ڈالیں گے, لیکن اکثریت نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بنیاد پہ اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ملک میں جو امیگرینٹس ہیں, ہمیں ان سے پرابلم نہیں ہے, لیکن ان بہت ساری چیزوں کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. تو امپریشن مل رہا تھا, اس کے باوجود کہ یہ نیو یارک ہے. نیو یارک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ریاست ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے. ایک بات, اور دوسری بات جو آپ سروے پولز اور پروجیکشنز کی کر رہے ہیں, سروے تو میں کہوں گا کہ جو پاپولر سرویز آ رہے تھے اس میں تو پھر بھی وہ جو 2% 3% کا ریشو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن چل رہا تھا. لیکن جو پروجیکشنز تھیں, پروجیکشنز میں ہلری کلنٹن بہت سیفلی جیت رہی تھیں. جی بالکل, بہت زیادہ آرام سے وہ جیت رہی تھیں, اور یہ ساری جو سچویشن ہے وہ یکسر ان کے لیے تبدیل ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہلری کلنٹن کے کیمپ کے اندر خاصی مایوسی ہے, اور شاید یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آج کی اس طرح سے ہوگا. اس طرح سے کم از کم کوئی کل تک میں امریکن میڈیا کے اوپر جو باتیں سن رہے تھے, جو تجزیے کیے جا رہے تھے, اس کے اندر کہا جا رہا تھا کہ ہلری کلنٹن نے دونوں تقریریں تیار کی ہیں, ایک اپنی جیتنے کے لیے اور ایک اپنے ہار کے اس میں, لیکن زیادہ تر لوگوں کا, ماہرین کا, تجزیہ کاروں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی نوبت نہیں آئے گی, بٹ اب ایسا نہیں لگ رہا. خٹک صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. انتخابی مہم کے دوران ہم نے دیکھا یہاں امریکہ کے اندر اس مرتبہ اس کو کہا جا رہا تھا کہ بہت بروزنگ ایک جو رہی ہے, ایک جو ریٹرکس ہمارے سامنے آئے ہیں, جو دونوں صدارتی امیدوار تھے وہ بہت مختلف تھے, اور جو ریسنٹ ہسٹری امریکہ کی اس کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں صدارتی امیدوار تھے, انہوں نے جو امریکہ کا ایک سوشل فیبرک ہے اس کو تقسیم کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ بالکل, میرا خیال ہے کہ واقعی یہ بہت زیادہ بروزنگ الیکشن سیزن تھا, جس کے اندر ہم نے ملک میں ڈیپ ڈویژنز دیکھی, جس میں ہم نے دیکھا کہ ملک نہ صرف سیاسی طور پر زبردست تقسیم کا شکار ہوا, بلکہ میرا خیال ہے کہ لسانی اور نسلی جو لائنز ہیں ان پر بھی ڈویژنز بہت زیادہ ڈیپ نظر آئیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ دیکھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن فیلڈ ٹو برنگ ان دا ملینیلز ہو آر سپورٹنگ برنی سینڈرز. برنی سینڈر کا جو ایک ریولوشن ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل کوئی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ شخص اتنا آگے آئے گا, اور ان کو زبردست پذیرائی اور سپورٹ ملی. اور اس کے بعد جب ہلری کلنٹن نے نومینیشن حاصل کی تو ڈیموکریٹک پارٹی خود تقسیم کا شکار ہو گئی تھی,
اور وہاں پر جو ینگ ووٹرز تھے وہ بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ تھے, ان کے اندر بہت غم و غصہ تھا, اور سب سے بڑا خوف بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو ہلری کلنٹن کی طرف کس طرح مائل کیا جائے, کیونکہ سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ یہ ممکن ہے کہ یا تو یہ ہلری کلنٹن کو ووٹ ہی نہ دیں اور یا پھر وہ کمپلیٹلی ایبسٹین کریں, باہر ہی نہ نکلیں. ان بوتھ کیسز ہلری کلنٹن ہی کو نقصان ہوا. ابھی یہ بعد میں باتیں سامنے آئیں گی جب مزید ریسرچ پول سامنے آئیں گے کہ ہوا کیا, لیکن جو اپریٹلی نظر آ رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہلری کلنٹن کے اوپر چارج ہے کہ شی از دی کینڈیڈیٹ آف ڈیموکریٹک پارٹیز اسٹیبلشمنٹ, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ہی از کنسیڈرڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ ریپبلکن پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہوتا ہے. آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں جو ہم دوپہر کو بات کر رہے تھے, جب اسپیشلی ہم اپنے پروگرام کی تیاری کر رہے تھے, ہمارے سامنے تو ایک بالکل غیر واضح صورتحال تھی. جب یہ پروجیکشنز کی اگین ہم بات کرتے ہیں تو 3 to 4% کی لیڈ تھی جب پولنگ شروع ہوئی تو اس لمحے تک. لیکن ایک ہم نے آلریڈی اپنی براڈ کاسٹ میں یہ مینشن بھی کیا تھا کہ دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے کہ ہلری کلنٹن وہ جو ملینیل ووٹر ہے ان کو نہیں لا سکا, اسی طرح جو سیاہ فام امریکن ہیں ان کو وہ انگیج نہیں کر سکے, اس کے باوجود کہ آخری دنوں میں پریزیڈنٹ باراک اوباما, مشیل اوباما طوفانی دورے کیے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے جو ریشو بنتا ہے وہ کم و بیش کئی ریاستوں میں, خاص طور پہ اگر اوہایو میں جہاں پہ ٹرمپ جیت چکے ہیں, 13% ووٹ تھا, یعنی وہ فرق پیدا کر سکتا تھا. لیکن ان کے اندر انتھوزیزم کی بہت کمی رپورٹ ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ سیاہ فام امریکیوں کے اندر, اور ایون اس کے باوجود کہ بہت کچھ داؤ پہ تھا میکسیکن امیگرینٹس کا, اور وہاں پہ بھی جو وہ انتھوزیزم جو جوش و خروش چاہیے تھا. ایسا ہم نے کیوں دیکھا؟ کیونکہ ہم نے کیمپین کے اندر تھرو آؤٹ دیکھا ہے کہ ہلری کلنٹن نے اقلیتوں کے بارے میں بات کی ہے, خواتین کے بارے میں بات کی ہے, بہت سارے ایشوز کے بارے میں بہت ووکل رہی ہیں. امیگریشن کے ان کے جو ان کی پالیسی تھی اس سے کچھ لوگوں کو یہاں امریکہ کے اندر اعتراض ہو سکتا ہے. ایک نقطہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دیکھیے امریکہ کی تاریخ ہے, امریکنز لو چینج. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بل کلنٹن کے دور سے دیکھیں. بل کلنٹن نے جب الیکشن میں وہ میدان میں اترے تھے تو ریگن اور جارج بش سینئر کا دور گزرا تھا, اور امریکہ کا ڈیفیسٹ جو تھا وہ تقریباً 127-130 ارب ڈالر تھا. جو بل کلنٹن تھے جب وہ میدان میں آئے تو انہوں نے کہا میں آئی ول فکس دی اکانومی. انہوں نے اکانومی کے اوپر ووٹ جیتا, اور جب وہ جا رہے تھے تو ہی لیفٹ بیہائنڈ $230 بلین سرپلس بجٹ. انہوں نے 127 بلین سرپلس چھوڑا, جبکہ جب وہ آئے تھے تو 230 بلین سے زیادہ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جارج ڈبلیو بش جب الیکشن کے لیے آئے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں سوشل سیکیورٹی کو پرائیویٹائز کروں گا, بیکاز امریکہ میں ایک بہت بڑا خوف ہے کہ آنے والے 25-30 سالوں میں جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے یہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. جو آپ کے بیبی بومرز ہیں یہ آئیں گے اور جب وہ سسٹم کا حصہ بنیں گے تو وہ سسٹم پے نہیں کر پائے گا ان کو. پھر اس کے بعد بش اس کانسیپٹ پہ جیتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2004 کا دوبارہ جب الیکشن ہوا تو بش نے دوبارہ پھر کس چیز پہ جیتا؟ ایک ہفتہ پہلے اسامہ بن لادن کی ایک ٹیپ آئی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ وہ فیئر فیکٹر بنایا. لیکن یہاں ان الیکشنز میں کیا فیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے پھر اس کے بعد اوباما آئے. اوباما نے کہا کہ جی میں فوجوں کو واپس لاؤں گا, میں ہیلتھ کیئر سسٹم کو فکس کروں گا. انہوں نے کچھ حد تک دونوں کیا. ہلری کلنٹن آئی, وہ اپنے ساتھ کیا لائیں؟ واٹ از ہر ایجنڈا؟ کوئی ایسی نئی چیز, کوئی ایسی ریڈیکل چیز جو کہ کہے کہ واو شی از پرومسنگ سم تھنگ نیو. She is not promising anything new. She is promising 4 more years of Obama's 8 years. Whereas Donald Trump جو تھے باوجود اس کے کہ ان سے اختلاف بھی زبردست ہو رہا ہے, پورے ملک میں ہو رہا ہے اختلاف, اور ان پر زبردست قسم کی تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں he is talking about something new. مدیحہ انور صاحب, میں اگر آپ کی طرف آ سکوں, مدیحہ صاحبہ میں اگر آپ کی طرف آ سکوں اور آپ کی حسن کی طرف. جی مدیحہ, یہ جو ڈسکشن آپ کے پارٹیسپنٹس کے درمیان ہو رہی ہے, خٹک صاحب کے اور حسن صاحب کے, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب سب نے یہ بات ایبزارب کر لی ہے کہ سیکریٹری کلنٹن کو, کہ فائنل نتائج نہیں آئے لیکن سیکریٹری کلنٹن ہیز لاسٹ اٹ. اس ڈسکشن کے ٹون اور ٹینر سے یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. ایم آئی رائٹ؟ اگر میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب میں ایک نقطہ اور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس الیکشن میں صرف فیصلہ امریکہ کے نئے صدر کا نہیں ہونا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن ہار گئی ہیں, لیکن جس طریقے سے نتائج آ رہے ہیں تو یہی خدشہ بڑھ رہا ہے کہ ہلری کلنٹن ہار جائیں گی. لیکن اس سے بڑھ کر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی کانگریس بھی ریپبلکنز کے ہاتھ میں رہے گی, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوتے ہیں تو ہی ول بی ون آف دا موسٹ
powerful presidents in recent history. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म के रिजल्ट्स हैं, बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। लेकिन एक ब्रेक हम ले लें और ब्रेक के बाद थोड़ा सा हम एक बार फिर नंबर्स को देख लेंगे, जहां लग रहा है कि 254 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। उनको महज अब 16 वोट और चाहिए, जबकि सेक्रेटरी क्लिंटन अभी भी 209 या 210 के ऊपर हमें नजर आती हैं और ये बात तकरीबन सेटल होती चली जा रही है। आफ्टर द ब्रेक। व्हाइट हाउस की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब अब से थोड़ी ही देर बाद मजीद वाज़े हो जाएगा। अगर अब तक के नंबर्स की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप मैदान मारने को तैयार नजर आते हैं। ट्रंप के 254 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि हिलरी की अगर बात की जाए तो 209 वोट्स के साथ हिलरी दूसरे नंबर पर हैं, हिलरी पीछे हैं। इंडियाना, कनेक्टिकट, टेनेसी और मिसिसिपी, ओक्लाहोमा में ट्रंप को फतह मिली है। फ्लोरिडा, अलबामा, लुजियाना और मोंटाना में भी ट्रंप को जीत मिली है। लेकिन अगर हिलरी की बात की जाए तो वो भी कुछ रियासतों में तो कामयाब हुई हैं, लेकिन ये वही रियासतें हैं जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जीत जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह के बयानात दिए हैं उससे कुछ खतरे की बू जरूर आ रही थी और लग रहा था कि सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि अगर हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा पाकिस्तान के हक में नहीं है तो गलत नहीं होगा। बहरहाल इस वक्त हम ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, हमें ज्वाइन करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो से मदीहा अनवर और उनका पैनल, जबकि न्यूयॉर्क से ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम राजा। इब्राहिम, आपकी तरफ भी आएंगे, मदीहा आपकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा कि नंबर्स ये बता रहे हैं कि ट्रंप बढ़ रहे हैं ओवल ऑफिस की तरफ, ऐसा ही है? क्लियर हो गया, ये प्रेडिक्ट करना गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स यही बता रहे हैं कि यहाँ अमेरिका जो है वो बदल गया है। यहाँ के जो सदारती इंतखाबात हैं उसके नताइज उससे यकसर मुख्तलिफ हमारे सामने आ रहे हैं जो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। बार बार हम इस बारे में बात करें क्योंकि शायद ये बहुत मुश्किल है हम सब लोगों के लिए इस बात को शायद डाइजेस्ट करना कि जो हमने डिबेट्स देखी, तीनों डिबेट्स के अंदर हिलरी की वाज़ेह बरतरी सामने नजर आई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था मीडिया हाउसेस की तरफ से, मुख्तलिफ ग्रुप्स के से जो बातचीत करके उसमें यही बताया जा रहा था कि हिलरी क्लिंटन को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कहां पर क्या चीज बदली है, मैं यहां पर आप लोगों से ये भी बात करना चाहूंगी कि मुझे बताइए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जो डोनाल्ड ट्रंप के हक में काम किया है। आपने साइलेंट वोटर्स की बात की जो कि वैसे तो घर के अंदर बैठे रहे लेकिन आज आकर वो सामने आए, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर एक आम वोटर का मिजाज बदला, अंदाज बदला? 2-3 बातें मदिया मेरे ख्याल में, जिसको खास तौर पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 10 दिन की कैंपेन स्पेशली देख लें। एक वो रेटरिक्स हैं जो उन्होंने प्राइमरीज में बोले थे, फिर थोड़ा टोन डाउन किया, लेकिन पिछले 10 दिनों की अगर आप उनकी कैंपेन उठा के देख लें तो वो उसी जगह पे जैसे गर्म लोहे पे वो स्ट्राइक करते हुए नजर आते हैं। वो अपने अमरीकी वोटर्स को ये बावर करा रहे हैं कि अगर हिलरी क्लिंटन एक्सटेंशन लेती हैं तो वो दर हकीकत प्रेसिडेंट ओबामा की एक्सटेंशन होगी 4 साल के लिए। हेल्थ केयर के इशू ने, उसके अंदर जो प्राइस हाइक हुआ है उसकी इंश्योरेंस का, उसने बहुत डैमेज किया है हिलरी क्लिंटन को और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा, जब उन्होंने ये बात भी लोगों के दिलों में जैसे एनग्रेव किए, बावर कराया है कि अगर हिलरी क्लिंटन रहती हैं तो वो जिस कदर इमिग्रेंट्स को स्पेशली सीरिया से इस मुल्क के अंदर ला रही हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी के पैराडाइम बिल्कुल तब्दील होंगे और मुल्क ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। सो इस चीज़ को भी लगता यही है कि इसका भी असर लिया गया है। और मज़ीद इस बारे में कि इमिग्रेंट जो ख़ास तौर पर फिर मैक्सिकन इमिग्रेंट्स हैं, मुस्लिम्स, दाइश वाला फिनोमेना, इसको मुझे दाइश के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रूस के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है, तो क्या अब बतौर सदर क्या वो इन जो बातें उन्होंने कही हैं, जो पॉलिसियां उन्होंने अमेरिका के सामने, दुनिया के सामने लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है खट्टक साहब कितना मुश्किल होगा उन पर अमल पैरा होना उनके लिए? क्या उनके लिए बहुत आसान होगा, जबकि अब हम देख रहे हैं कि सेनेट में भी रिपब्लिकन्स की ही मेजॉरिटी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लगता तो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई ताकतवर सदर के तौर पर सामने आएंगे अगर वो इलेक्ट होते हैं, जिसके इम्कान बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी इन्होंने, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इसी में जो मदिया के सवाल की एक्सटेंशन, कि जो सेनेट आपके सामने तश्कील पा रही है उसमें बेशुमार वो लोग भी हैं रिपब्लिकन के जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से डिस्टेंस किए रखा है। सो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को एम्पावर करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ,
امریکہ کا جو نظام ہے اس میں چیکس اینڈ بیلنسز اتنے زیادہ ہیں کہ بلا شبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سویپنگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں، جو اس نے بہت ریڈیکل آئیڈیاز سامنے لائے ہیں، اور جس نے جو بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، ان کو واقعی عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کو کانگریس کی سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے ہی ول ہیو ٹو کمپرومائز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہی ول جسٹ کم ڈکٹیٹ اینڈ اٹ ول بی اپرووڈ اور ایوری تھنگ ول چینج. اٹس ناٹ گونا ہیپن لائک دیٹ. لیکن اگر ہاؤس میں بھی ان کی میجورٹی ہے تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ریپبلکن پارٹی بذات خود انتہائی منقسم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفین بہت زیادہ ہیں، وہ ان کو ان کے انتہائی ریڈیکل آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے نہیں دیں گے. اور ڈونٹ فرگیٹ کہ امریکہ میں بھی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس پریزیڈنٹ کو ہم کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں، کہاں تک سپورٹ کر سکتے ہیں. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے it is not the interest of the government, rather it is the interest of the state. اور interest of the state جو ہے وہ ایک شخص نہیں ڈیفائن کرتا، وہ پورا ایک ادارے ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ادارے ہیں. بالکل. میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ یہاں نیو یارک کے اندر موجود رہے آج دنیا ٹی وی کے اسلام آباد کے بیورو چیف ابراہیم راجہ صاحب، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے بھی پوچھوں گی کہ ان کا کیا تجربہ رہا، کیا ایکسپیرینس رہا. آج وہ پورا دن باہر رہے ہیں، انہوں نے کور کیا ہے. ابراہیم، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ ابراہیم راجہ، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اب میرا خیال میں کچھ کنیکشن کا مسئلہ ہے، ہم ان سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نقطہ میں اور جو انہوں نے ذکر کیا کہ مختلف جو عوامل ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہلری کلنٹن کا جو اتنا ویک پرفارمنس آ رہی ہے، اس میں ایف بی آئی کی جو یہ ڈائریکٹر کی جو یہ لیٹر جو پچھلے دنوں آیا، جسٹ لائک ویک بیفور، ڈبل ڈیجٹ لیڈ، ہاں، اس نے ہلری کلنٹن کی لیڈ کو بالکل کھا گیا وہ بیسیکلی. تو اس نے بالکل الیکشن کا پاس ہی بھی تو کر دیا نا، کر لیا، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. I think it was too late. Damage had already been done. لیکن ایک اور بات ہے، آج جو سروے ہیں جیسے پولیٹیکو کا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 62% جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ سپٹمبر میں بنا لیا تھا. سو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہلری کلنٹن کا رینیوڈ ای میل اسکینڈل ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس رویے کی بات جو خواتین کے ساتھ تھا، سو اس کو تو ووٹرز نے کوئی سیریسلی نہیں لیا ہے، جبکہ اس کا مطلب پھر وہ چائے کی پیالی میں طوفان تھے. دیکھیے، یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ ڈیفینیٹلی اس جو ریپبلکن کا جو سپورٹ بیس ہے اس کو انرجائز کرنا، ووٹر کو باہر نکالنا اور پھر وہ آ کے ووٹ ڈالے، وہ الیکشنز کو چینج کرتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ریڈیکل آئیڈیا آیا اور اس نے پورے ملک کو چینج کر دیا، رادر اٹ از یور ایبلٹی ٹو موبلائز یور بیس. کون اس میں کامیاب ہوا؟ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کا جو مقابلہ تھا اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کو بہت کمزور کر دیا تھا، اور اس کے بعد باوجود اس کے کہ برنی سینڈرز میدان میں اترے، انہوں نے کوشش کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے. اور آپ نے پہلے ذکر کیا تھا جو ملینیلز کا ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، آج تک جو ہے ہلری کلنٹن پر اعتماد نہیں ہو. آپ دیکھیں جو لاسٹ نمبرز آئے تھے ہلری کلنٹن کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، تو کہنا تھا کہ جی مور دین 60% پیپل ڈونٹ ٹرسٹ ہر. میرے ساتھ اس وقت ابراہیم راجہ صاحب موجود ہیں جو نیو یارک میں ہیں، دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے. ابراہیم راجہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو سن سکتا ہوں. ابراہیم راجہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں آپ کو سن سکتا ہوں. پورا دن یہاں نیو یارک میں موجود رہے ہیں، آپ گئے ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر، آپ نے یہاں کا ماحول دیکھا، پورا دن آج آپ کور کرتے رہے ہیں الیکشن کو یہاں امریکہ میں. کیسا ماحول آپ نے پایا؟ صبح جس وقت آپ نکلے تھے کور کرنے کے لیے، اس وقت آپ یہ پریڈکٹ کر پا رہے تھے یا آپ کی سوچ میں بھی کہیں تھا کہ اس وقت رات کے اس پیر ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوں گے انتخابی نتائج جو اس وقت ہمارے سامنے بتدریج مختلف ریاستوں سے سامنے آ رہے ہیں اور ایک شکل بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی مدیحہ، آج صبح تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جو سرویز میں 4 پوائنٹ کی لیڈ تھی ہلری کلنٹن کی، وہ ریزلٹس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوگی. لیکن ایک کوشن تھا ساتھ ہی ان سرویز میں کہ ان میں مارجن آف ایرر جو ہے وہ 3% تک ہو سکتا ہے، اور ہمیں وہ مارجن آف ایرر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. ایک اور فیکٹر جس کا بہت کم ذکر ہوا وہ تھے شائع ٹرمپ ووٹرز.
ایک گروپ ایسا بھی تھا اس سوسائٹی میں جو کہ ٹرمپ کے نظریات، ان کے جو سخت گیر یا قدامت پسندانہ نظریات ہیں ان کا حامی تھا، لیکن اس نے کھل کر ٹرمپ کو الیکشن سے پہلے سپورٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ آن دا ریکارڈ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ جو ایک گروپ تھا وہ پہنچا ہے پولنگ سٹیشنز پر اور اس نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے، اور وہی جو ہمیں ڈفرنس انہوں نے کریٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ریپبلکنز نے جو ان کی روایتی ریاستیں تھی وہ تو انہوں نے سیکیور کی، ڈیموکریٹس نے کی، لیکن ٹاس اپ سٹیٹس میں جو کہا جا رہا تھا کہ 80% اراؤنڈ یا 75% ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنی پڑیں گی، تو وہ حیران کن طور پر بہت اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے. جو ایکسپیکٹیشنز جو یہاں کے تجزیہ کار تھے یا جو تھنک ٹینکس تھے یا جو اوپینین میکرز تھے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اسٹل جو نمبرز ہیں اس میں ابھی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب منتخب ہو گیا، کیونکہ پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹس ابھی ہیں اور وہاں پہ آلموسٹ ٹاس اپ چل رہا ہے 48% ایچ. مشیگن کے 16 الیکٹورل ووٹس ہیں، وہاں پہ بھی ٹاس اپ چل رہا ہے. اسی طرح نیویڈا کے بھی 6 الیکٹورل ووٹس ہیں، وہاں پہ آلموسٹ ہلری کلنٹن جو ہے 4% سے ان کی لیڈ ہے. لیکن جتنے الیکٹورل ووٹس ٹرمپ نے حاصل کر لیے ہیں اتنی بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، تو اس کو ایک سرپرائز کہا جا سکتا ہے. اور کچھ جو اینالسٹ تھے انہوں نے پہلے یہ وارن بھی کیا تھا کہ اس الیکشن کے نتائج بریگزٹ جیسے ریفرینڈم کے نتائج کے طرز پر آ سکتے ہیں اور سرپرائز کر سکتے ہیں. بالکل. ابراہیم، میں اگین آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج آپ نکلے، آپ کی ووٹر سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی، تو جس وقت آپ باہر نکلے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کے سے آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی، آپ نے ان کا کیا مزاج دیکھا؟ کیا کن بیسس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جی دیکھیے، نیو یارک میں تو ہمیں ڈیموکریٹس ڈومیننٹ نظر آئے. گزشتہ 4 دن میں ہم نے نیو یارک کے مختلف علاقوں میں ہم گئے، ہم نے یہاں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز تھے ان سے بھی بات کی، جو ہیلری کلنٹن کے سپورٹرز تھے ان سے بھی بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے وہ ہمیں زیادہ پیشنیٹ نظر آئے، زیادہ ہارڈ کور نظر آئے. تھوڑا سا ہمیں یہاں کی سیاست میں پاکستانی سیاست کا بھی ٹچ نظر آیا، کچھ وربل ابیوز سے چیزیں بڑھ کر فزیکل اسالٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں. آج جب ہم پولنگ کیمپس پہ گئے تو وہاں بھی جو ایٹماسفیئر تھا، آلدو نیو یارک میں ڈیموکریٹس ڈومیننٹ تھے، لیکن جو ریپبلکنز کے جو ووٹرز تھے وہ نظر آئے ہمیں بڑے، ان کا بھی بڑا ہمیں پیشن نظر آیا. تو وہ ایک لگ رہا تھا کہ جو لوکل امریکن وائٹ جو گروپس ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، اور ان کے لیے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا کہ وہ اپنے فیورٹ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو ان میں زیادہ پیشن نظر آیا. دوسری طرف وہ تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ نظر آئے جو ہیلری کلنٹن کے سپورٹرز تھے، اور شاید یہ جو ان کا اوور کانفیڈنس تھا وہ اب ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے. میں یہاں خٹک صاحب یہی بات آپ سے دوبارہ اس نقطے کے اوپر واپس آؤں گی کہ ہلری کلنٹن کا یا جو ان کی کیمپین کے ساتھ وابستہ لوگ تھے ان کو یہ اوور کانفیڈنس لے گیا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سپر پاور کی پاور کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کے لیے جنگ جاری ہے اور اب نتائج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. بہت سارے نتائج آ چکے ہیں. ابھی آپ کو تازہ اور اہم خبر دیں کہ نیواڈا سے ہلری کلنٹن جیت گئی ہیں. ہلری کے الیکٹورل ووٹ اب 215 ہو گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ 254 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں. لیکن ٹرمپ کو صرف 16 الیکٹورل ووٹس کی ضرورت ہے جو کہ بہت کم نمبر ہے. ہلری کو اس کی نسبت
55 ووٹس درکار ہیں. اگر نمبر کرنچنگ کی بات کریں تو ہیلری کے لیے یہ خاصا مشکل ہے کیونکہ وہ اسٹیٹس کے جہاں کا نتیجہ اب تک نہیں آیا ہے وہاں بھی یوں ہی لگتا ہے کہ ٹرمپ لیڈ حاصل کر چکے ہیں. جی ہاں، لیکن اگر اپنے تناظر میں بات کی جائے عبید تو ٹرمپ نے جو ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بات کی، اپنا واضح اشارہ دیا، اپنا واضح وزن ہندوستان کے پلڑے میں ڈالتے دکھائی دیے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ بنتے ہیں امریکہ کے صدر تو انڈیا ان کا بڑا قریبی دوست ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ پاکستان کو تشویش ہے. وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مدیحہ انور. ان کی طرف ایک مرتبہ پھر سے بڑھتے ہیں. مدیحہ، یہ اپڈیٹس ہیں جو ہم پہنچا رہے ہیں، صرف 16 الیکٹورل ووٹس کی دوری پر ہیں ٹرمپ، لیکن امریکہ جو ہے وہ امریکن عوام جو ہے وہ اب کینیڈا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹرمپ کے بعد کا امریکہ ہوگا کیسا؟ آپ کے ساتھ جو پینل موجود ہے ان سے بات کریے گا اس پر. جی بالکل، ہم اسی کے اوپر یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے بعد امریکہ کیسا ہوگا. مجھے بتائیے خٹک صاحب، کتنا مختلف ہوگا وہ امریکہ جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہوں گے؟ کیا جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے وہ اس کے اوپر پورا اتریں گے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے اور جو انہیں وائٹ ہاؤس میں لے کر جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی جیت جو ہے probably یہ one of the most stunning victories that at least I have ever seen in a US presidential election. ایک بات. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امریکہ بدلے گا. امریکہ بدل چکا ہے، بلکہ امریکہ بدل چکا ہے. جب ٹرمپ اس ریس میں آئے تھے تو نکولس کرسٹوف جو نیو یارک ٹائمز کے کالمنسٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ ہیز مین اسٹریمڈ ہیٹریڈ، اس نے نفرت کو جو ہے وہ عام کر دیا ہے. اب وہی شخص اگر امریکہ کے قصر صدارت میں پہنچتا ہے اور اگر وہ وہی ریٹورک رکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ وہاں پہنچا ہے، تو پھر تو شاید یہ جو کنسرنز ہیں یا خوف ہے کہ جی یہاں پر واقعی اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، جو سول لبرٹیز ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں، جو ریلیجس فریڈمز ہیں بہت خطرے میں ہیں، جو ڈائیورسٹی جو امریکہ کی بنیاد میں ہے وہ خطرے میں ہے. اگر یہ چیزیں اگر واقعی خطرے میں ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی یاد رکھیے کہ اگر ٹرمپ کی یہ جیت مکمل ہوتی ہے جب، تو ٹرمپ کے اوپر اتنا بوجھ بھی ہے کیونکہ وہی وہ شخص ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو زبردست طریقے سے تقسیم کیا ہے. لہٰذا اب ان پر یہ بوجھ بھی ہوگا کہ انہی نے اس ملک کو یونائٹ بھی کرنا ہے. لیکن ایک کاؤنٹر کویسچن ہے اس میں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ وہ ملک ہے جو 4 سال پہلے اور 8 سال پہلے اور پھر 4 سال پہلے یعنی 2 کنزیکٹیو ٹرم میں پریزیڈنٹ باراک اوباما کو پہلے سیاہ فام افریقی امریکی کو وائٹ ہاؤس کے اندر بھیجتا ہے اور اس کو دنیا بھر میں جمہوریت کا حسن کہتے ہیں. جن کریکٹرسٹکس کی اگر آپ نے بات کی، اگر ان کو بائی کیا جائے، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر درست ہے، تو ایسی کیا تبدیلیاں سوسائٹی کے اندر آئی ہیں جس نے ٹوٹلی سارے کے سارے ٹرینڈز یکسر تبدیل کر دیے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی میں اس لیول کی تبدیلی آئی ہے. اس الیکشن کے نتائج کو چینج کرنے میں ابھی بھی میرا یہ یقین ہے کہ برنی سینڈرز کا ووٹر باہر نہیں نکلا. یہ صرف اور صرف ہلری کلنٹن کا ووٹر تھا. برنی سینڈرز کا اگر ووٹر نکلتا تو شاید اس کے نتائج بالکل مختلف ہوتے. ملینیلز بہت کم نکلے. میں یہ نہیں کہوں کہ نہیں نکلے، بہت کم نکلے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر جو دیکھیں جو شفٹس آ رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، اس میں ایک جو بڑی شفٹ ہے وہ تو یہ کہ دیکھیں اکنامک جو سلو ڈاؤن آیا 2007 سے ہم دیکھ رہے ہیں اکنامک سلو ڈاؤن آیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو رورل امریکہ ہے وہاں پر لوگوں میں وہ خوشحالی ہم نے نہیں دیکھی جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اکنامک بالکل بہت زیادہ سٹیگنیشن ہے. پھر اس کے بعد گریڈ لاک واشنگٹن میں بہت زیادہ ہے، سیاسی طور پر بہت منقسم ہے واشنگٹن، وہاں پر کچھ ہو نہیں پا رہا. ایک پاپولر غصہ ہے لوگوں میں اور وہ غصہ نکالنا چاہتے تھے. اچھا، یہ جو ابھی اسد نے بات کی تھی صدر اوباما کے حوالے سے، میں بھی ایک میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن کی کیمپین کے اندر تھرو آؤٹ اور بہت سارے ماہرین اور سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہتے رہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ اگر آ گئیں تو وہ صدر اوباما کی پالیسیوں کا ہی ایک تسلسل ہوگا. تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر تھا؟ کیا امریکہ کے عوام نالا تھے صدر اوباما کی؟ اگر نالا تھے مدیحہ، سو آج کے دن تک 58%. میں ایگزیکٹلی وہی بات کرنے لگی تھی کہ 58%. ہاں جی، اور وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھیں اوباما کا اپروول ریٹنگ واقعی 58% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ امریکہ کے جو الیکشنز ہیں ان کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ پیپل آر آلویز اٹریکٹڈ ٹورڈز چینج. ہر وہ شخص جو کسی بھی قسم کی تبدیلی کو پرومس کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی پروگرام لاتا ہے، صرف پرومس نہیں، کوئی پروگرام لاتا ہے،
دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ came up with this idea کہ I'll build this wall. People were laughing, you know. اس کا کہنا تھا کہ جی میں جب تک کہ آپ بارڈرز کو سیف نہیں کریں گے اسٹیٹ نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ کہنا تھا. اور بہت سارے لوگ جو کہ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ واقعی if you don't have borders you have no state. تو انہوں نے کہا I think he is right. باوجود اس کے کہ وہ جو وال جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ تو اربوں ڈالر آ رہے ہیں, اور وہ اربوں ڈالر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جیب سے نہیں لگائے گا, اس کے لیے کانگریشنل اپروول چاہیے. لہٰذا یہاں پر لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ اس کے پیسے میکسیکو سے ہی لیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کر پائیں گے. ویسے میں ایک فنی نوٹ, میں ابھی وہاں پہ ٹائم اسکوائر میں کھڑا تھا اور کچھ میکسیکن ہمارے ساتھ تھے. ابھی انیشیل ریزلٹس آ رہے تھے, سو وہ ریزلٹس دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے تمہارا کیا خیال ہے. میں نے کہا جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر میکسیکو کی وال کے لیے ہم اپنے حصے کا پیسہ دے کے جائیں. اچھا, بات کرتے ہیں ہلری کلنٹن کی. اب جس جگہ پر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے جس ہوٹل میں اس کے بالکل پاس ہی ہلری کلنٹن کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے. اس وقت ہلری کلنٹن اور اگین جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ایک سرپرائز ایلیمنٹ رہا ہوگا, اگر کلنٹن کے لیے نہیں رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کے جو حامی تھے, جو سپورٹرز تھے, جو سارے یہ تجزیہ نگاروں کی باتیں سن رہے تھے, جو سروے پڑھ رہے تھے, جو پوائنٹس کی برتری دیکھ رہے تھے کہ ابھی بھی کلنٹن کو برتری حاصل ہے, بے شک وہ آج صبح 4-5% ہی رہ گئی تھی, ان کے لیے کتنا بڑا آپ کہہ لیجیے ایک دھچکا ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ امریکہ کے الیکشنز کو صرف اس نظر سے نہ دیکھیں کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ صرف عام لوگ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو کارپوریٹ امریکہ ہے اس کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے. یہ الیکشن جو ہے دس از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو الیکشن ان US ہسٹری. اٹ ہیز سو فار, میں آپ کو اکتوبر 24 تک کی فگرز دے رہا ہوں, $6.6 بلین اس الیکشن پر لگا ہے. اور جو ہلری کلنٹن نے جتنا پیسہ ریز کیا ہے, ان کی جو کلوزنس ہے ود وال اسٹریٹ, اس کے اوپر ان کے اوپر پہلے سے شکوک و شبہات تھے. لوگ ان کو زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. اگر ان کے پاس کوئی ایک واضح پروگرام ہوتا ہے, اکنامک پروگرام بھی وہ ایک ایسا لاتی ہیں جس کے بعد وہ کہتی کہ جناب یہ میرا پروگرام ہے, دس از مائی ایجنڈا, یہ میں اچیو کرنا چاہتی ہوں, عام آدمی کی شخص میں زندگی میں یہ فرق ڈالوں گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ میسج دیکھیں, ہلری کلنٹن کا اگر آپ ٹیکس پلان دیکھیں تو اٹس پریٹی کمپلیکیٹڈ, اور ٹرمپ کا پلان دیکھیں عام آدمی 35% دے رہے ہو, کہہ رہے جی میں بلینک 15% ٹیکس ہر بندہ. آپ کو کلی کو بھی لینا, لیکن اس میں پھر میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا. یہ تو سیکنڈ ٹرم میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں, اور مٹ رامنی سملرلی ان کا جو اکانومی کا ایجنڈا تھا وہ بالکل سملر تھا. لیکن ایک فرق ہے, اس میں ایک فرق ہے. دیکھیے اوباما جب دوبارہ ری الیکشن کر رہے تھے تو اوباما, یاد رکھیے جب اوباما حکومت میں آئے تھے تو امریکہ کی اکانومی تقریباً بسٹ ہو چکی تھی. ہی واز دا مین ہو ری بلٹ اٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک پروگرام دیا, اس پر عمل کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جی ہاں امریکہ کی اکانومی ریوائیو ہونے لگی. اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مائی ایجنڈا از ناٹ فنشڈ, آئی ہیو ٹو بلڈ آن اٹ. اور لوگوں نے ان کو اسی لیے مینڈیٹ دیا کہ وہ بلڈ کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے ان کو لوگوں نے ان پر اعتبار کیا تھا دوسری مرتبہ بھی. یہاں پر میں شامل کرنا چاہوں گی ابراہیم راجہ صاحب کو دوبارہ سے, جو نیو یارک میں ہمارے ساتھ ہیں. ابراہیم راجہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اب ہمارے سامنے ریزلٹس آ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے, اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک جو انٹرسٹس ہیں اس میں آپ کیا دیکھیں گے کہ کیا ہم آہنگی ہوگی, اور کیا کوئی اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے پاکستان کے ساتھ؟ اور جبکہ ابھی دنیا نیوز کے بلیٹن کے اندر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اپنا جو جھکاؤ ہے وہ ہندوستان کی طرف, کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے مدیحہ, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کنونشن میں اس قسم کی بات ضرور کی تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک پارٹنرشپ بنائیں گے, اور اشاروں کنایوں میں دہشت گردی کے حوالے سے ان کا پاکستان کی طرف اشارہ بھی تھا. لیکن جو ہلری کلنٹن نے کیمپین کی ہے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے کوئی بہت پازیٹیو ورڈ یوز نہیں کیے. انفیکٹ انہوں نے ایک کنونشن میں پاکستان کے جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں ان کے بارے میں بات کی, اور یہ بھی کہا کہ ان ٹیکٹیکل نیوکس کے معاملے سے ہمیں نمٹنا ہوگا. اب جو ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, ہم نے یہ دیکھا کہ US اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ مور اینڈ لیس ایک ہی رہتی ہے. پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز, چاہے ہلری کلنٹن صدر بنے یا چاہے ڈونلڈ ٹرمپ, پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حل کروانے میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے. اس کے علاوہ پاکستان کی توقع یہ ہے
کہ افغانستان کا کیا کردار ہوگا. بہت شکریہ ابراہیم, آپ سے بات کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اپنے پینل کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دنیا ٹی وی اور وائس آف امریکہ نیو یارک اسٹوڈیو سے یہ جو جوائنٹ کلیبریشن ہو رہی ہے, الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم. یہ ہم اپنے آخری حصے کی طرف ہیں. اب ہم چیزوں کو ریپ کریں گے جلدی جلدی, ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم چلتے ہیں وجاہت سعید خان کے پاس جو دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں اور اس وقت موجود ہیں نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پہ. وجاہت, کیا سین ہے اس وقت ٹائم اسکوائر کا, کیا اسپرٹس ہیں لوگوں کی, کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ مدیہ, وہ پاکستان کے جو پاکستانی ہیں وہ ان کو تو عادت ہوئی بھی ہوگی کہ وہ آخری جب 1-2 اوور رہ جاتے ہیں اور خالی 1-2 وکٹیں ہوتی ہیں اور رن بہت زیادہ ہوتے ہیں اور شاید آفریدی کھڑا ہوتا ہے اور امیدیں تو آپ کی ہوتی ہیں کہ وہ چھکا لگا دے گا, مگر یہ نہیں ہوتا اکثر. وہی سچویشن ہے. اب آپ کراؤڈ دیکھ سکتی ہیں, لوگ کافی افسردہ ہیں. ویری 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 جسے کہتے ہیں ٹریپڈیشس قسم کے ایکسپریشنز ہیں. جب بھی چیئرنگ ہوتی ہے, چیئرنگ تھوڑی سی ہوتی ہے جب ہلری کلنٹن صاحبہ کا رزلٹ, مگر زیادہ تر ادھر لوگ پیپل آرٹ ہیپی بیکاز یہ پیچھے جو میرے نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو, ریڈ اسٹیٹس ڈومینیٹ کر رہی ہیں, لگ یہ رہا ہے, موڈ یہی ہے, بس یہی ہے کہ ٹرمپ ول ٹیک اٹ, ٹرمپ ول ون. بالکل, ریڈ اسٹیٹس ڈومینیٹ کر رہی ہیں. بہت شکریہ وجاہت آپ کا. میں اپنے پینلسٹ کی طرف آؤں گی ادھر واشنگٹن میں. اسد, کوئک ریپ مجھے دیجیے گا, آگے کا امریکہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سینٹ میں بھی ریپبلکنز ہیں اور اس وقت نقشہ پورا لال ہوا ہوا ہے. جی, اس پہ کمنٹس کرنا تو خاصا مشکل ہے کہ آگے کا امریکہ کیسا ہوگا, لیکن کچھ چیلنجز بظاہر نظر آ رہے ہیں. جیسے یورپی یونین ہے, یورپی یونین میں ان کے بڑے اسٹرانگ اینڈ کلوزسٹ پارٹنر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق وہ جو اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں, یا تو انہیں ری وزٹ کرنے ہوں گے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے طور پہ, ایک پریزیڈینشیل میٹیریل کے طور پہ اپنے آپ کو ایک اسٹیٹس مین کے طور پہ اسٹیبلش کرنا ہوگا. اسی طرح بیلجیم کے اندر جی آپ بتائیے. میرا خیال یہ کہ دیکھیں, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ واقعی ایک چیلنجنگ دور شاید دنیا کے لیے بھی ہو, چیلنجنگ دور یہاں پر رہنے والے عام امریکیوں کے لیے بھی ہو, جن میں امیگرینٹس بھی شامل ہیں اور خصوصی طور پر مسلمان اور دوسری مائنورٹیز بھی شامل ہیں. ان کے لیے بھی ایک چیلنجنگ دور ہے. اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایک ریئلٹی چیک سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو خود گزرنا ہوگا, بیکاز جو دنیا وہ امریکیوں کو دکھا رہے تھے دنیا ویسی ہے نہیں انفارچونیٹلی. تو اس لیے وہ جب خود اس ریئلٹی چیک سے گزریں گے تو میرا خیال ہے ان کی اپنی پرسیپشنز بھی کچھ چینج ہوں گی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا, مجھے نہیں لگتا. پریزیڈنٹ باراک اوباما بند کرنا چاہ رہے تھے گوانٹانامو بے, نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. دنیا ٹی وی اور وائس آف امریکہ نیو یارک کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن سے مدیحہ انور, اپنے پینلسٹ اسد حسن اور خٹک صاحب, جہانگیر خٹک صاحب کے ساتھ آپ سے میں الوداع چاہتی ہوں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ. بیک ٹو لاہور. بہت شکریہ مدیہ آپ کا. اور دنیا نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. آپ کو ہر وقت اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. فی الوقت اتنا ہی.